اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الیاسین آیت نمبر 1 سے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی۔ حکیم محکم یعنی یہ قرآن جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر چونکہ شک کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے لست مرسلا، تو پیغمبر ہی نہیں۔ اللہ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ نے کسی بھی رسول کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ نے آپ کی رسالت کی قسم کھائی۔ علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، سیدھے راستے پر ہے، نازل کرتا ہے زبردست رحم فرمانے والی ہستی کی طرف سے۔ یعنی یہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پہ ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے جو عزیز یعنی اس کا انکار اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں سے انتقام لینے پر قادر ہے، اور رحیم یعنی جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کا بندہ بن کر رہے گا اس کے لیے نہایت ہی مہربان ہے۔ لتنذر، اب قرآن کے آنے کا مقصد لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم کو خبردار کرے۔ اب اس کتاب کے بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو رسول بنا کر اور قرآن دے کر اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، ایک قوم کو نہیں خبردار کیے گئے ان کے آباء و اجداد بس وہ غافل ہیں، تاکہ ان لوگوں کو غفلت سے جگایا جائے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، البتہ تحقیق حق ہوگی بات ان کی اکثریت پر کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ حق القول سے مراد ہے جو اللہ نے ابلیس کے جواب میں فرمایا کہ جب اس نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا کہ جو شیطان کی بات مانے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور اس پر اللہ کا فیصلہ عذاب لاگو ہو گیا اور اس لیے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور بے شک ہم نے بنائے ہیں ان کی گردنوں میں توق، تو وہ ٹھوریوں کے بل ہیں، تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ فی اعناقہم اغلال یعنی توق، آباء و اجداد کی تنقید کا توق، تکبر کا توق، غلامی کا توق، اور شیطان کی پیروی کا توق تکبر اور حق بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَسَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور بنا دیا ہم نے ان کے درمیان اور ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، پھر ڈھانپ لیا ہم نے ان کو بس نہیں وہ دیکھ پاتے۔ ایدیہم سدًّا، ان کے سامنے سے یعنی ان دنیا کے مفادات تھے، دنیا کی رونق کے خواہشات کی پیروی کرتے تھے، یہ خواہشات میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ یہ چار دیواری میں قید ہیں۔ یہ خول تکبر، ضد اور حد درمی کا ہے، دنیا کے علاوہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور یہ چیز ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان ایک آڑ ہے یعنی ایک دیوار ہے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور آخرت، انہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کا کوئی خوف ان کے دلوں میں نہیں، جس کی وجہ سے نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے اب ان پر خواہ تم ڈراؤ ان کو یا نہ تم ڈراؤ ان کو، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی اب یہ اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، اب ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشر بمغفرۃ واجر کریم، اور بے شک تم خبردار کرتے ہو اس کو جو پیروی کرتے ہیں نصیحت کی اور ڈرتا ہے رحمان سے ساتھ غیب کے، بس خوشخبری دے دو ان کو بخشش کی اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى
نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بے شک ہم نے زندہ کرتے ہیں مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا ان کے آثار کو، اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو ایک واضح کتاب میں۔ یعنی ہم مردوں کو زندہ کریں گے قیامت والے دن۔ کافروں کے دل کو بھی مردہ کہا گیا ہے، کیونکہ ایمان اور حق کے بغیر انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ ہی کہلاتا ہے۔ مقدم سے مراد وہ سارے اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ وآثارہم یعنی قدموں کے نشان، اس سے مراد کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے جب وہ لکھ رہا ہے وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور جو اس کے اثر ہوتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ وہ اعمال جس کی عملی نمونے اور اچھے یا برے جو وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کے ابتدا میں لوگ وہ اعمال بجا لاتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے، جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، اور اس کا بھی ہوگا جو اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کمی ہو۔ آثارہم کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو بھی سفر کرتا ہے تو قدموں کے یہ نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور بیان کرو ان کے لیے ایک مثال بستی والوں کی جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے۔ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اور جب بھیجا ہم نے ان کی طرف دو کو تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، تو قوت دی ہم نے ساتھ ایک تیسرے کی، تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی وہ بھی متکبر لوگ تھے، پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے۔ مکہ والوں کو ایک بستی انطاکیہ کا حال سنائیے، دونوں میں سے کچھ چیزیں ان میں مشترک تھی۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر ایک انسان ہماری طرح کے۔ وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کیا رحمان نے من شیء کوئی بھی چیز، انتم الا تکذبون نہیں ہو تم مگر تم جھوٹ بولتے۔ یعنی پیغمبروں کا انسان ہونے کا الزام ہر دور میں ہوتا چلا آیا۔ دراصل ان کو اپنی بڑائی کے کم ہونے کا ڈر تھا، اور اس لیے پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے ہوئے ہیں۔ اب پیغمبروں نے کہا کہ تم مانو یا نہ مانو ہمارے لیے تو اس کی گواہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہم پر مگر پہنچا دینا ہے صاف صاف۔ یعنی پیغمبروں نے کہا کہ ہمارے ذمہ تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا بے شک ہم منحوس سمجھتے ہیں تجھ کو۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، انہوں نے کہا بے شک ہم منحوس سمجھتے ہیں تجھ کو، البتہ اگر نہیں تو باز آیا البتہ ہم ضرور سنسار کر دیں گے تجھ کو، البتہ ہم ضرور چھوئے گا تجھ کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ یعنی کچھ لوگ جو ایمان لے آئے تو لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے تھے، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے لیے ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے لیے ہے، کیا بھلا اس کے لیے کہ نصیحت کیے گئے تم، بلکہ تم ایک قوم ہو جو حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ تو تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہے، تم اپنی نحوست کے ذمہ دار خود ہو، اسی اعمال کے مستحق ہو۔ تمہاری سوچ اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے خیر خواہ ہیں ان کو بھی تم قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آیا گیا شہر کے دور دراز حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا۔ قال بولا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، بولا اے میری قوم پیروی کرو رسول کی، اور پیروی کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم میں سے کسی اجر کا اور وہ
ہدایت یافتہ ہے۔ یہ شخص مسلمان تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت کی اور ان کے اتباع کی ترغیب دی۔ رسول جو پیغام تمہیں دے رہے ہیں اس پر وہ خود بھی عمل کرتے ہیں اور تم سے اس کا کچھ اجر اور صلہ نہیں چاہتے۔ پیغمبروں کی پیروی کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ بے غرض لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی خواہشات سے پاک ہو کر دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کیا ہے میرے لیے کہ نہ میں عبادت کروں اس ذات کی جس نے پیدا کیا ہے مجھ کو اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہاں توحید کی وضاحت ہے جس سے مقصد اپنی قوم کی خیر خواہی اور رہنمائی کرنا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس قوم نے اس سے کہا ہو کہ تو بھی معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی طرف یہ رسول ہمیں بلا رہا ہے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں بنا لوں اس کے سوا کچھ الہ؟ اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان کسی تکلیف کا نہ کام آئے گی مجھ کو اس کی سفارش کچھ بھی، اور نہ ہی وہ بچا سکیں گے مجھ کو۔ یعنی یہ ان کے معبود باطلہ کی بے بسی کی وضاحت ہے جن کی عبادت ان کی قوم کیا کرتی تھی۔ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ اسے نہیں پہنچا سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک تب میں البتہ کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یعنی اگر میں تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر ان بے اختیار معبودوں کی عبادت شروع کر دوں تو میں بھی کھلی گمراہی میں جا گروں گا اور یہ نہایت ہی خسارے کا سودا ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اور بے شک میں ایمان لایا ساتھ تمہارے رب کے، بس میری بات سنو۔ قیل ادخلوا الجنہ، کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت، اے کاش، اس نے کہا اے کاش قومی، میری قوم، یعلمون، جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، بوجہ اس کے کہ بخش دیا میرے لیے میرے رب نے اور بنا دیا مجھ کو باعزت لوگوں میں سے۔ یعنی جس ایمان و توحید کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا، کاش میری قوم اس بات کو جان لے تاکہ وہ اس پر ایمان و توحید کو اپنا کر اللہ کی معرفت حاصل کر لے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خبر اور خیر خواہی ہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور نہیں نازل کیا ہم نے اس کی طرف اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ تھے ہم نازل کرنے والے۔ یعنی حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے اس کی ہلاکت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر نہیں اتارا، اور یہ اس قوم کی تحقیر شان کی طرف اشارہ ہے۔ اور جس قوم کی ہلاکت کسی دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے نازل نہیں کرتے۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، نہ تھی مگر چیخ بس ایک ہی تو دفعتاً وہ بجھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے چیخ ماری جس سے یہ سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پر، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر ہیں وہ ساتھ اس کا مذاق اڑاتے۔ الم یروا کما خلقنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، اور کہا نہیں انہوں نے، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹے۔ یعنی اس میں اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تکذیب رسالت کی وجہ سے جس طرح پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں یہ بھی تباہ ہو جائیں گی۔ وَكُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں سب کے سب مگر سارے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے، زندہ کیا ہم نے اس کو اور نکالا ہم نے اس سے غلہ، تو کچھ اس سے وہ کھاتے ہیں۔ تاریخ کی مثال دیکھ کر اب توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کی پہچان چاہتا ہے تو وہ اس کی تخلیق پر غور و فکر کرے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ،
اور ہم نے بنائے ہیں اس میں باغات کھجوروں میں سے اور انگوروں میں سے، اور پھاڑے ہم نے اس میں چشموں میں سے۔ یعنی اب اوپر بتایا گیا کہ مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم نے ان کی خوراک کے لیے غلہ ہی نہیں اگایا بلکہ کثرت سے پھل بھی پیدا کیے۔ یہاں صرف 2 پھلوں کا ہی ذکر کیا گیا ہے جو کثیر و منافع ہیں، اربوں کو مرغوب بھی ہیں، اور نیز ان کی پیداوار بھی زیادہ۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا، تاکہ وہ کھائیں اس کی پیداوار میں سے، حالانکہ نہیں۔ عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا اس کام کو ان کے ہاتھوں نے، کیا پھر نہیں وہ شکر ادا کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے سب جوڑوں کو، سارے کے سب کو اس میں سے اگاتی ہے زمین ان کے اپنے نفسوں میں سے، اور اس سے جو وہ جانتے ہیں۔ سبحان الذی، اب شرک سے، ہر طرح کے عیب سے اور کمزوری سے اللہ پاک ہے۔ یعنی انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نر اور مادہ دونوں پیدا کیے ہیں۔ خلق الازواج یعنی نر اور مادہ کا جوڑا، آپس میں مماثلت رکھنے والی چیزوں کو زوج کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مخالف، یعنی روشنی تاریکی، کالا اور سفید۔ نباتات میں بھی نر اور مادہ کا یہی نظام ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کی اس صفت سے اور دیگر تمام کوتاہیوں سے پاک ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ، ہم نکال لیتے ہیں اس کو دن سے، فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ، تو تب وہ اندھیروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اظلمون کے معنی اندھیرے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، اور سورج چل رہا ہے واسطے ایک ٹھکانے کے اس کے لیے، ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم، اور یہ اندازہ ہے زبردست اور علم والے کا۔ یعنی یہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور دوسری معنی یہ ہے کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک، یعنی اور اس کا یہ مقام قرار عرش کے نیچے ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند مقرر کیا ہم نے اس کی منزلیں یہاں تک کہ وہ لوٹ جاتا ہے پتلی ٹہنی کی طرح جو پرانی ہو۔ یعنی چاند جو منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، جب آخری منزل تک پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو جو سوکھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے عمل سے انسان اوقات و تاریخ کا حساب رکھتا ہے، اور عبادات کے مہینوں کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ سب اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں اور ان کا آپس میں باہمی ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا۔ لا شمس، نہیں سورج، ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، اور نہیں سورج زیب دیتا اس کے لیے کہ وہ پکڑ لے چاند کو، اور نہیں رات سبقت لے جانے والی ہے دن سے، اور سب کے سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ان کے لیے، بے شک ہم سوار کرتے ہیں ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں۔ اس میں اللہ اپنے اس احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کا چلنا آسان کر دیا، اور دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کشتی سے مراد کشتی نوح ہے، اس میں ان لوگوں کو بٹھایا گیا جس کے بعد نسل انسانی چلی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے اس کی مانند وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں ہم غرق کرتے ہیں ان کو تو نہیں ہے مددگار ان کے لیے، اور نہ ہی وہ بچائے جا سکتے ہیں، یعنی وہ چیخیں چلائیں کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، سوائے رحمت کے جو ہماری طرف سے، اور ایک فائدے کے، اور ایک وقت تک، یعنی یہ نظام زندگی اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ڈرو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی بچو
برے انجام سے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، اور پچھلی قوموں کا انجام تمہارے سامنے ہے، تم خود بھی اس انجام کی طرف جا رہے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی، مگر ہوتے ہیں وہ اس سے اعراض برتنے والے۔ یعنی توحید اور صداقت رسول کی جو نشانی ان کے سامنے آتی ہے، اس پہ یہ غور و فکر نہیں کرتے جس سے ان کو فائدہ ہو۔ ہر نشانی سے اعراض ان کا شیوا بن گیا ہے، جس سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور اپنے انجام کی فکر نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ان لوگوں سے جو ایمان لائے کیا ہم کھلائیں اس کو جس کو اگر اللہ چاہتا کھلا دیتا اس کو، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگی یہ دھمکی پوری، یعنی قیامت کب آئے گی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر چیخ کا، اور ایک ہی پکڑ لے گی ان کو اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یعنی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت اور حسب عادت بحث و تکرار میں مصروف ہوں گے کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، بس نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے کوئی وصیت کرنے کے، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف وہ پلٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، یکدک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف چل رہے ہوں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، کس نے اٹھایا ہے ہم کو سونے کی جگہوں سے، اور یہ ہے وہ جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ یعنی جب قبروں کو خوابگاہوں سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قبروں میں ان کو عذاب نہ ہوگا، بلکہ بعد میں ہولناک مناظر اور عذاب کی شدتیں جب وہ دیکھیں گے، اس کے مقابلے میں قبروں کی زندگی میں ایک خواب سی انہیں محسوس ہوگی۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، نہ ہوگی مگر چیخ ایک ہی، تو یکا وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی قدرت اور کمالات کے ذکر ہے، خود نہ بھی آنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ، تو آج کے دن نہ ظلم کیا جائے گا نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، کسی نفس پر کچھ بھی، اور نہ ہی تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر وہ جو تھے تم عمل کرتے۔ یعنی قیامت کے دن جو تمہارے اعمال ہوں گے جزا کے طور پر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، اور بے شک جنت والے آج کے دن ایک شغل میں خوش ہو رہے ہوں گے، ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک متکئون، سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے اور ان کے لیے ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا، ایک بات ہوگی رب الرحیم کی طرف سے۔ سلام یعنی جنت میں جانے کے لیے سلام شرط ہے، جنہیں دنیا میں سلام کرنے کی عادت ہوگی۔ اللہ کا سلام فرشتے سلام کریں گے اور آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں۔ وَامْتَازُوا یعنی اہل ایمان سے الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی میدان محشر میں اہل ایمان اور اطاعت اور اہل کفر الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ مجرمین کو مختلف گروہوں میں الگ الگ کر دیا جائے گا، مثلا یہودیوں کا گروہ، عیسائیوں کا گروہ، مجوسیوں کو، زانیوں کا اور شرابیوں کے گروہ کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ الم عہد
کیا نہیں میں نے عہد کیا علیکم تمہاری طرف یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو، الشیطان شیطان کے، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا، وان اعبدونی اور یہ کہ عبادت کرو میری، ھذا صراط مستقیم اور یہ سیدھا رستہ ہے، وان اعبدونی یعنی یہ بھی عہد لیا تھا کہ تمہیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ھذا صراط مستقیم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو بلایا، اور یہی جنت تک پہنچانے کا سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ البتہ اگر تحقیق اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے بہت سے کو، مخلوق کو، کیا پھر نہیں تھے تم عقل سے کام لیتے؟ یعنی تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہ تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اور میں تمہارا رب ہوں اور میں نہیں تمہیں روزی دیتا ہوں اور تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تم شیطان کی دشمنی کو اور میری عبادت کو نہ سمجھ سکے اور نہ سمجھ کے تم نے نادانی کا مظاہرہ کیا، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون یہ ہے جہنم وہ جو تھے تم وعدہ کیے جاتے، اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن بوجہ اس کے جو تم اس کا کفر کرتے، یعنی اب اپنی بے عقلی اور کفر کا نتیجہ بھگتو اور اپنے کفر کے سبب سے جہنم کی سختیوں کا مزہ چکھو، الیوم نختم آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہوں پر، وتکلمنا اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد اور ان گواہی دیں گے ارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون ساتھ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئیں گے، وتکلمون ایدیہم تو بات کریں گے ان سے ہاتھ، یعنی جو ہاتھوں سے انہوں نے غلط کام کیے، غلط اشارے کیے یا غلط بات لکھی، وتشہد ارجلہم اور گواہی پاؤں اس کی گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون جو وہ کمائی کرتے تھے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم ضائع کر دیں اوپر ان کی آنکھوں کے بس وہ دھوڑے راستے کو تو کہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اگر ہم چاہیں البتہ مس کر دیں ہم ان کو ان کی جگہوں سے تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے گزرنے کی اور نہ ہی وہ پلٹ سکیں گے، یعنی نہ آگے جا سکیں گے نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں گے، بلکہ پتھر کی طرح ایک ہی جگہ پر پڑے رہیں گے۔ مس کے معنی پیدائش میں تبدیلی کے ہیں، یعنی انسان سے پتھر یا جانوروں کی شکل میں تبدیل کر دینا۔ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور جس کسی کو بھی ہم عمر دیتے ہیں ہم لوٹا دیتے ہیں اس کو ساخت میں، کیا بھلا نہیں وہ عقل رکھتے، یعنی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت میں کر دیتے ہیں، یعنی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی نشوونما جاری رہتی ہے اور یہاں تک کہ اس کی عقل اور بدنی قوتیں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کے برعکس اس کے قوائے عقلیہ اور بدنیہ میں کمزوری کا عمل شروع ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، اور جہاں تک کہ وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس لیے جوانی کو غنیمت جانو اور جوانی کی عبادت افضل عبادت کہلاتی ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر و شاعری اور نہیں زیب دیتا اس کو، اور نہیں ہے مگر وہ ایک نصیحت ہے روشن قرآن کی، یعنی مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں مختلف باتیں کہتے تھے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور یہ قرآن آپ کی شاعرانہ کلام ہے، اللہ نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ آپ نے نہ تو شاعر ہیں اور نہ ہی یہ قرآن شاعرانہ کلام ہے بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے، شاعری تو بالعموم مبالغہ آرائی افراط و تفرید پر مبنی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور شاعر محض گفتار کے غازی ہوتے ہیں اور کردار کے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھلائی اور نہ ہی اشعار کی اس پر وحی کی ہے، بلکہ یہ ذکر ہے قرآن مبین، یعنی بہت
زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ لتنذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ خبردار کریں اس قرآن کے ذریعے اس کو جو ہے زندہ اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لها مالکون، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے اس میں سے جو بنایا ہے ہمارے ہاتھوں نے مویشیوں کو، تو وہ اس کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور متعین کر دیا ہم نے اس کو ان کے لیے، تو ان میں سے ان کی سواریاں ہیں اور کچھ ان میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان مویشیوں میں فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں۔ افلا، کیا بھلا نہیں یشکرون، وہ شکر ادا کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے سوا کچھ الہ تاکہ وہ مدد دیے جائیں، یعنی ان کے کفران نعمت کا اظہار ہے کہ مذکورہ نعمتیں جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ سب اللہ کی پیدا کرتا ہے، لیکن یہ بجائے اس کے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ غیروں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور انہی کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی مدد کی اور وہ ان کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے گئے۔ جندن سے مراد بتوں کی حمایتی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے۔ محضرون، دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے، مطلب یہ کہ جن بتوں کو وہ معبود سمجھتے ہیں وہ ان کی مدد کیا کریں گے، وہ تو خود اپنی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بس نہ غمگین کریں ان کی بات، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا بھلا نہیں دیکھا انسان نے بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ہم نے اس کو نطفے سے اور پھر وہ جھگڑالو ہے کھلم کھلا۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، اور بیان کی ہمارے لیے مثال اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو اور کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ ہو گئی پرانی ہو گئی ہیں۔ قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم، کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان کو جس نے پیدا کیا ہے ان کو پہلی بار اور ساتھ تخلیق کی وہ جاننے والا ہے، یعنی جو اللہ نے انسان کو حقیر سے نطفے سے پیدا کیا ہے وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اور جس نے بنائی تمہارے لیے سبز درخت سے آگ تو تب تم اس سے جلاتے ہو۔ یعنی کہتے ہیں کہ عرب میں دو درخت ایسے ہیں، مرخ اور افار، ان کی دو لکڑیوں کو اگر آپس میں رگڑ لیا جائے تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیا بھلا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، قادر ہے اس بات پر کہ وہ پیدا کرے ان کی مانند، کیوں نہیں وہ سب پیدا کرنے والا ہے اور زبردست جاننے والا ہے، یعنی انسانوں جیسے، مطلب انسانوں کا دوبارہ پیدا کر دینا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک وہ جب کسی کام کا حکم کرتا ہے تو کسی چیز کا تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہت اور ہر چیز کی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی ایسا نہ ہوگا کہ مٹی میں مل کر تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، بلکہ اسے دوبارہ وجود ادا کیا جائے گا، اور یہ بھی نہ ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ لے لو، تمہیں اللہ ہی کے ہاں حاضر ہونا ہے جہاں وہ تمہارے اعمال کے مطابق اچھی یا بری جزا تمہیں دے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے ربنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔